بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال آخر وضرب مولاه بنو عم له اسمه حوشب۔ اور ایک دوسرے شاعر نے کہا جس کے غلام کو اس کے چچا زاد بھائیوں نے مارا اور اس غلام کا نام حوشب تھا، تو اس موقع پر شاعر نے کہا ان کنت لا ارما و ترما کنانتی تصب جانحات النبل کشحی و منکبی۔ ان کنت لا ارما، رما یرمی سے مجہول ہے، یہ متکلم کا صیغہ، ترما یہ غائب کا صیغہ ہے، مؤنث غائب کا۔ کنانہ ترکش، اصحاب یوسف پہنچ جانا، اصاب الرمح اصاب النبل، اس کا معنی ہوتا ہے تیر کا لگ جانا۔ جانحات النبل، اس کا معنی ہوتا ہے جانحات النبل تیر ہوتا ہے، جمع نبال، اور جانحات یہ جناحہ سے بے معنی مائل ہونا، جانحات النبل، لیکن مراد ہے اس سے سیدھا تیر۔ کشحی و منکبی، کشح اس کا معنی ہوتا ہے کمر یا پیٹھ، منکب کا معنی ہوتا ہے کاندھا، مڈھا۔ کہتا ہے کہ اگر میرے تیر نہیں مارا گیا اور میرے ترکش کو تیر مارا گیا تو صرف جانحات النبل کشحی و منکبی، تب بھی سیدھے کیے ہوئے تیر میری ہی پیٹھ اور کمر اور میرے ہی منڈے کو لگیں گے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر میرے براہ راست کوئی تیر نہ مارے اور میرے محافظ یا میرے قریبی کو تیر مارے تو وہ بھی میرے ہی تیر لگے گا، کیونکہ اپنے قریبی، اپنے محبوب جس سے محبت ہو، اس کو کوئی مارے تو تکلیف اپنے کو بھی ہوگی۔ فَقُلْ لِبَنِي عَمِّي فقد و ابیہمی منو بحریت الشدق اشوس اغلبی۔ فقل لبنی عمی، تو اے کہنے والے میرے چچا زادوں سے کہہ دے، فقد منو بحریت الشدق، یہ قد کا مدخول منو ہے، و ابیہمی یہ قسم بیچ میں لے کر آیا ہے۔ منع یبنا بہی، اس کا معنی ہوتا ہے مبتلا ہونا اور سامنا پڑنا۔ حریت الشدق، جس کے جبڑے بہت بڑے بڑے ہوں، بہادر شخص مراد ہے۔ اشوس متکبر، اغلب موٹی گردن والا، مراد یہ ہے کہ شیر جیسا۔ تو اے کہنے والے میرے چچا زادوں سے کہہ دو کہ ان کے باپ کی قسم، ان کا سامنا ایک ایسے شخص سے ہوا ہے جو نہایت بڑے جبڑے والا، متکبر اور موٹی گردن والا ہے، یعنی شیر شخص سے ان کا سامنا پڑا ہے۔ افیقوا بنی حزن و احواؤنا معا و ارحامنا موصولۃ لم تقضبی۔ افیقو، افاقہ یفیق، افاقہ ہوش میں آنا، بنی حزن یہاں پر حرف ندا محذوف ہے، یا بنی حزن۔ کہتا ہے کہ اے بنی حزن، تم ہوش میں آ جاؤ، وَأَهْوَاؤُنَا مَعًا، اور ہماری خواہشات یکساں ہیں، ساتھ ساتھ ہیں، وَأَرْحَامُنَا مَوْصُولَةٌ، اور ہماری رشتہ داریاں، ہمارے رشتے ابھی جڑے ہوئے ہیں، لم تقضبی، ابھی کٹے نہیں ہیں، وہ مقطوع نہیں ہوئے ہیں، کٹے نہیں ہیں، تو ابھی اپنے رشتوں کو نہ بگاڑو، ہوش میں آ جاؤ۔ وَلَا تَبْعَثُوهَا بَعْدَ شَدِّ إِقَالِهَا ذَمِيمَةَ ذِكْرِ الْغِبِّ فِي الْمُتَعَقِّبِ، اور اس کو مت چھیڑو، مت ابھارو، لا تبعثوها، اس کو مت ابھارو، ضمیر جنگ کے لیے۔ بعد شد اقالها، اقال اس رسی کو کہتے ہیں جس سے اونٹ کو باندھ دیا جائے، اور ہا ضمیر کا مرجع وہی جنگ ہے۔ جنگ کی رسی کو باندھنے کے بعد، یعنی جس طریقے سے اونٹ کو رسی سے باندھ دیا جائے وہ کہیں نہیں جاتا ہے،
ایسے ہی یہاں پر جنگ کے لیے کہا ہے کہ جنگ کی رسی کو باندھنے کے بعد، یعنی جنگ جب بجھ چکی ہے، ختم ہو چکی ہے، تو اس کے بعد اب اس کو مت ابھارو۔ تو یہاں پر جنگ کو تشبیہ دی ہے اونٹ کے بندھنے سے، بندھے ہوئے اونٹ سے، اور مشبہ بھی کا ایک لازم عقال کا ذکر کر دیا ہے جو استعارہ بالکنایہ کہلاتا ہے۔ وَلَا تَبْعَثُوهَا بَعْدَ شَدِّ عِقَالِهَا ذَمِیمَةَ ذِکْرِ الْغِبْ۔ الغب کا معنی ہوتا ہے انجام، المتعقب کا معنی ہوتا ہے وہ محفل جس میں انجام کا تذکرہ ہو، انجام کی تلاشی ہو۔ ذمیمہ کا معنی برا، معنی ہوگا تم جنگ کو اس کی رسی کے باندھ دینے کے بعد ابھارو مت، اس حال میں کہ وہ جنگ کی انجام تلاشی کی مجلسوں میں اس کا انجام کا ذکر برا سمجھا جاتا ہے۔ فَإِن تَبْعَثُوهَا تَبْعَثُوهَا ذَمِیمَةً قَبِیحَةَ ذِکْرِ الْغِبِّ لِلْمُتَغَبِّبِ۔ متغبب، تغببہ وہ شخص جو کہ انجام تلاشی کرے، متغبب انجام تلاشی کرنے والا۔ اگر تم نے جنگ کو ابھارا تو تم اس کو ابھارو گے اس حال میں کہ وہ نہایت مذموم ہوگی، اور ایک انجام تلاش کرنے والے شخص کے لیے اس کے انجام کا ذکر نہایت قبیح ہوگا۔ سآخذ منکم آل حزن بحوشبہ وإن کان لی مولا وکنتم بنی ابی۔ کہتا ہے کہ اے آل حزن، میں تم سے حوشب کا انتقام لے ہی لوں گا، اگرچہ وہ میرا غلام ہے اور تم میرے باپ کی اولاد ہو۔ اب بولا ہے لیکن مراد دادا ہے، اگرچہ تم میری دادا کی اولاد ہو۔ وقال آخر، اور ایک دوسرے شاعر نے کہا، ابو کا اربد غیر شک احلک فی المخازی حیث حل۔ ابو کا اربد، یہ جو تاکید لفظی ہے، ابو کا اربد، تو یہ تاکید لفظی ہو کر مبتدا ہے، اربد یہ اس کی خبر ہے۔ غیر شکن یہ حقن کے معنی میں ہے، تاکید یہ جملے کی مضمون کی تاکید ہے۔ کہہ رہا ہے کہ ابو کا اربد غیر شکن، یقینی طور پر بلا شک و شبہ تیرے باپ اربد ہی نے احلک فی المخازی حیث حل، احل یحل ڈال دینا، تجھ کو رسوائیوں میں ڈال دیا ہے، حیث حل جہاں پر بھی وہ گیا ہے۔ فما انفی کا کہ تزداد لومن لألأم من ابی کا ولا ازلہ۔ نفع ینفی من النسب، کسی نسب سے انکار کرنا اور دور کرنا۔ یہاں پر مراد ہے فما انفی کا من ابی کا، میں تجھ کو تیرے باپ سے جو نسبت ہے اس نسبت کو ختم نہیں کروں گا، اور میں تجھ کو تیرے باپ سے جدا نہیں کروں گا، اور اسی سے جوڑتا رہوں گا، کہ تزداد لوما، تاکہ تو ننگو عار میں بڑھتا رہے۔ کیوں؟ لألأم من ابی کا ولا ازلہ، کیونکہ تیرے باپ سے کوئی بھی زیادہ لئیم اور کمین اور کوئی بھی زیادہ ذلیل دنیا میں نہیں ہے۔ اے فی الدنیا یہ محذوف ہے۔ قال جمیل ابن عبداللہ بن معمر العذری، جمیل ابن عبداللہ بن معمر العذری نے کہا، ابو کا حباب سارق الضیف بردہ وجدی یا حجاج فارس شمرہ۔ ابو کا حباب، حباب یہ ابو کا سے عطف بیان ہے یا بدل واقع ہے۔ تیرا باپ یعنی کہ حباب، وہ تو مہمان کی چادر کو چرانے والا ہے، مذمت کر رہا ہے۔ وجدی یا حجاج، اور اے متعلقین حجاج یا اے حجاج میرا دادا، وہ شمر گھوڑے کا شہ سوار ہے، یعنی میرے اور تیرے
نسب میں اور باپ داداؤں میں بونے بعید ہے۔ بنو الصالحین الصالحون ومن یکن لآباء صدق یلقاہم حیث سیرا، نیکوں کی اولادیں الصالحون نیک ہوتی ہیں، ومن یکن لآباء صدق اور جو پیکر صدق و صفا آباء و اجداد کی اولادیں ہوں، یلقاہم وہ انہی سے جا ملتی ہیں، حیث سیرا جہاں پر بھی چلے جائیں وہ۔ فَإِن تَغْضَبُوا مِن قِسْمَةِ اللَّهِ حَظَّكُمْ فَلَلَّهُ إِذْ لَمْ يُعْضِيكُمْ كَانَ أَبْصَرًا، خطاب کرتا ہے اے قبیلے، اے متعلقین حجاج، اگر تم اللہ کی تقسیم سے حظکم اپنے دیے ہوئے پر ناراض ہو۔ حظ کا معنی ہوتا ہے عطیہ، دیا ہوا، نصیبہ۔ تو اگر تم اللہ کی تقسیم سے اپنے نصیبے پر ناراض ہو، فَلَلَّهُ إِذْ لَمْ يُرْضِيكُمْ كَانَ أَبْصَرًا، فَلَلَّهُ كَانَ أَبْصَرًا، تو اللہ زیادہ جانتا تھا اور زیادہ دیکھنے والا تھا، اِذْ لَمْ يُرْضِيكُمْ کہ اس نے تم کو خوش نہیں کیا، یعنی وہ چیز دے کر تمہیں خوش نہیں کیا جو ہمیں دی ہے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ زیادہ جانتا تھا کہ تم اس کے مستحق نہیں ہو اور ہم مستحق تھے، اس لیے اس نے ہم کو وہ چیز دی۔ وقال ابو النشناش شاعر نے کہا، اذا المرء لم يسرح سواما ولم يرح سواما ولم تعطف عليه اقاربه فللموت خیر للفتى من قعوده عدیما ومن مولا تدب عقاربه۔ ابو النشناش نے کہا، جب انسان لم یسرح سواما ولم یرح سواما، سرحت دابہ صبح میں چوپائے کو چرنے کے لیے چراگاہ میں چھوڑنا، سوام سے مراد یہاں پر چرنے والے اونٹ، اراح یریح اراحتن اس کا معنی ہوتا ہے شام میں اونٹوں کو چراگاہ سے واپس لانا، عطف یعطف مہربانی کرنا۔ کہتا ہے کہ جب انسان صبح میں اونٹوں کو چرنے کے لیے نہ چھوڑے اور شام میں اونٹوں کو چرا کر واپس نہ لائے اور اس پر اس کے اعزاء و اقارب بھی مہربانی نہ کریں، فَلَلْمَوْتُ خَيْرٌ تو ایسی صورت میں موت نوجوان کے لیے بہتر ہے، من قعودہ عدیما، عدیم کا معنی ہوتا ہے فقیر و محتاج بن کر بیٹھے رہنے سے، ومن مولا اور اس سے چچا زاد بھائی سے ملنے سے، بھائی کے ساتھ ملاقات سے موت بہتر ہے، تدب و اقارب جس کے بچھو جگہ جگہ ہر طرف سے گھوم رہے ہوں، رنگ رہے ہوں۔ کہنے کا مقصد ہے شاعر کا کہ جب انسان کے پاس مال ناطق یعنی چوپائے چرانے کے لیے نہ ہو اور مالدار وہ نہ ہو اور اس کے اعزاء و اقارب بھی اس کے ساتھ مہربانی نہ کریں، تو ایسی صورت میں مفلس بن کر بیٹھے رہنے سے موت بہتر ہے ایسے نوجوان کے لیے، اور ایسے چچا زادوں سے ملنے سے موت بہتر ہے جن چچا زادوں کے بچھو اور ان کی پریشانیاں اس کے اوپر پڑتی رہتی ہوں۔ وَنَائِيَةِ الْأَرْجَاءِ طَامِسَةِ الصُّوَى خَدَّتْ بِأَبِي النَّشْنَاسِ فِيهَا رَكَائِبُ، واو بمعنی ربا ہے، نائیہ دور دراز، الارجا رجا کی جمع، اس کا معنی ہوتا ہے گوشہ، طامسۃ الصوا، الصوا یہ صوتن کی جمع ہے، صوتن کہتے ہیں نشان راہ کو، اور جو سنگ میل لگا رہتا ہے اس کو بھی صوا کہتے ہیں۔ طامسہ کا معنی ہوتا ہے مٹ جانا۔
خدت بمعنی اسرعت، تیز رفتاری کے ساتھ لے کر دوڑنا۔ رکائب یہ رکوبہ کی جمع ہے یا مرکوبہ کے معنی میں ہے۔ معنی ہوگا اور کتنے ہی دور دراز گوشے جن کے نشان راہ مٹ چکے ہیں۔ خدت بے ابن نشناس فیہا رکائب، ان دور دراز گوشوں میں ابو النشناس کو اس کی سواریاں لے کر تیزی سے دوڑی ہیں۔ کیوں دوڑی ہیں؟ لیکسب مجدن اور لیدرک مغنما جزیلا وہذا الدہر جم عجائب، جم بمعنی کثیر، تاکہ وہ بزرگی کمائے یا کثیر غنیمت حاصل کر لے، اور اس زمانے کے عجائب بہت زیادہ ہیں۔ وسائلة بالغیب عنی وسائل ومن يسأل الصعلوک این مذاہب، واو بمعنی ربا، سائلہ پوچھنے والی عورت، غیب کا معنی عدم موجودگی، اور کتنے ہی میری عدم موجودگی میں میرے بارے میں پوچھنے والے مرد و زن ہیں جو پوچھتے رہتے ہیں۔ وَمَن يَسْأَلُ الصُّعْلُوكَ أَيْنَ مَذَاهِبُ، صعلوک فقیر بمعنی فقیر و محتاج، جمع سعالیک، اور کون پوچھتا ہے فقیر و محتاج کو این مذاہبو کہ وہ کہاں چلا گیا ہے۔ یعنی اگر کوئی فقیر و محتاج کہیں چلا جائے تو اس کے بارے میں کوئی نہیں پوچھتا ہے کہ وہ کہاں گیا، اور میں کہیں جاتا ہوں تو میرے بارے میں تمام مرد و زن پوچھتے ہیں کہ وہ کیا حال ہے، وہ کہاں گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں فقیر و محتاج نہیں ہوں۔ وَلَمْ أَرَ مِثْلَ الْفَقْرِ ضَاجَعَهُ الْفَتَى وَلَا كَسِوَادِ اللَّيْلِ أَخْفَقَ طَالِبُ، کہتا ہے کہ میں نے فقر و محتاجی کی طرح کوئی چیز نہ دیکھی جس نے نوجوان کو مجبور اور پریشان کر دیا ہو۔ تو فقر و محتاجی ہی ایک ایسی چیز ہے جو نوجوان کو بالکل پریشان کر کے رکھ دیتی ہے۔ تو فقر و محتاجی کی طرح میں نے نوجوان کو پریشان کرنے والی کوئی چیز نہ دیکھی۔ ولا کا سواد اللیل اخفق طالب، اخفق طالب، اخفق الرجل، اس کا معنی ہوتا ہے نا امید اور محروم ہو کر واپس ہونا۔ اور نہ ہی میں نے شب تیرا کی سیاہی کی طرح کوئی چیز دیکھی جس شب تیرا میں مقصود کا اور مطلوب کو طلب کرنے والا شخص محروم ہو کر لوٹ آتا ہے، اس کی طرح بھی میں نے موذی کوئی چیز نہ دیکھی۔ فعش معدما او مت کریما فاننی اری الموت لا ینجو من الموت ہارب، کہتا ہے کہ اے مخاطب، تو چاہے تو مفلس بن کر زندگی گزار۔ معدم اعدم یعدم، مفلس بننا، معدم مفلس، تو چاہے تو مفلس بن کر زندگی گزار لے اور مت کریمن یا عزت کے ساتھ مر جا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مفلسی کے ساتھ زندگی گزارنے سے بہتر مر جانا ہے، اسی لیے مت کے ساتھ کریمن لے کر آیا ہے۔ تو چاہے تو مفلس بن کر زندہ رہے یا عزت کے ساتھ مر جا، تو یہ تو اختیار ہے دونوں معاملوں میں، لیکن میری طرف سے رائے و مشورہ کیا ہے، وہ اپنا مشورہ آگے کہہ رہا ہے، ذکر کر رہا ہے۔ فَإِنَّنِي أَرَى الْمَوْتَ لَا يَنْجُو مِنَ الْمَوْتِ هَارِبٌ، کیونکہ میں تو دیکھتا ہوں کہ موت سے بھاگنے والا شخص وہ نجات نہیں پاتا ہے۔ فَإِنَّنِي أَرَى الْمَوْتَ، میں موت کو دیکھ رہا ہوں یا دیکھتا ہوں، لا ينجو من الموت ہارب، کہ موت سے بھاگنے والا موت سے بچتا نہیں ہے۔ تو ایک دن مرنا ہی ہے، تو کیا فائدہ مفلسی کی زندگی جینے سے، عزت کے ساتھ مر جائے تو یہی بہتر ہے۔ وَلَوْ كَانَ حَيٌّ نَاجِيًا مِّن مَنِيَّةٍ لَكَانَ أَثِيرًا حِينَ جَدَّتْ رَكَائِبُهُ، اسیر بمعنی اولا اور مستحق۔ جدت رکائب، اس کی سواریاں تیز رفتاری سے چل رہی تھیں۔
کہہ رہا ہے لو کان حی ناجیا من منیت، اگر کوئی جاندار اپنی موت سے نجات پانے والا ہوتا، لکانا اسیرن حین جدت رکائبو، تو لکانا کی ضمیر کا مرجع ہے ابو النشناس، تو ضرور ابو النشناس یہ نجات کا زیادہ مستحق ہوتا، حین جدت رکائبو، جس وقت کے اس کی سواریاں اس کو لے کر تیز گامی سے دوڑ رہی تھیں، کیونکہ وہ اتنا جافشانی کرنے والا شخص ہے، جفا کا شخص ہے، تو وہ نجات کا زیادہ مستحق ہوتا دوسروں کو بنسبت، لیکن وہ بھی نجات نہیں پاتا، اسے بھی موت آتی ہے، وہ اس کو بھی موت آنی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ موت سے کوئی نجات نہیں پا سکتا۔ وَلَوْ كَانَ حَيٌّ نَاجِيًا مِّن مَنِيَّةٍ، اگر کوئی زندہ، کوئی جاندار اپنی موت سے نجات پانے والا ہوتا تو ضرور ابو النشناس نجات کا زیادہ مستحق ہوتا، جس وقت کے اس کی سواریاں اس کو لے کر تیز گام تھیں۔